وہ لڑکی جو اپنی ماں کی شادی کروانے میں انٹرسٹڈ ہے، میں اس لڑکی کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی بہو بن سکتی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا، عمار کی شادی نشوہ کے ساتھ ہو۔ ہیلو فرینڈ، برہان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ نشوہ کی ناراضگی بالکل بجا ہے۔ بسمہ آنٹی اس کی ماں ہے، ان کی شادی کی بات اسے فریال کے بجائے نشوہ سے ہی کرنی چاہیے تھی، اس لیے وہ اب نشوہ سے اس بات کی سوری کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس سے نشوہ کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری طرف نشوہ کو یہی لگتا ہے کہ برہان سر فریال کو پسند کرتے ہیں اور اسی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ اسے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، تبھی وہ ہر بات فریال سے شیئر کرتے ہیں۔ نشوہ کو برہان سر کا اپنی ماں کے بارے میں فکر مند ہونا اچھا لگا تھا کہ انہوں نے اس کی ماں کے بارے میں اچھا سوچا ہے، لیکن یہ بات فریال سے ڈسکس کرنا برا لگا تھا کہ کزن ہونے کے ناطے برہان سر کو اس کی ماں کے بارے میں کم از کم پہلے اس سے بات کرنی چاہیے تھی۔ بینی شادی کے بعد پہلی بار میکے آتی ہے تو گھر میں اچھی خاصی دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، تو نشوہ کو اس موقع پر بھی عاصم انکل اور بی جان نہیں بھولتے۔ وہ ٹرے میں کھانا لے کر ان کے گھر دینے جاتی ہے تو بی جان اور عاصم انکل کہیں گئے ہوتے ہیں، گھر میں صرف برہان ہی ہوتا ہے۔ نشوہ کے پکارنے پر برہان سامنے آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ بی جان اور بابا گھر پر نہیں ہے، تو نشوہ جیسے ہی واپس گھر جانے لگے گی تو برہان اسے روک لے گا کہ وہ اسے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، تو نشوہ بھی رک جائے گی۔ تو برہان نشوہ سے کہے گا کہ اس کا مقصد اس کا دل دکھانا نہیں تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ اسے فریال کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا اور اس بات کے لیے اسے سوری کرتا ہے، لیکن اسے سچ میں بسمہ آنٹی کی بہت فکر ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ اس کے بابا کو ان کی محبت مل جائے اور بسمہ آنٹی کو جن خوشیوں سے محروم رکھا جا رہا ہے وہ انہیں دلوا سکے۔ تو یہ بات سن کر نشوہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ بھی جذباتی ہو کر اپنے دل کی خواہش بتا دیتی ہے کہ یہ اس کا گول ہے کہ اس کی ماں کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں اور وہ انہیں اس دلدل سے نکال سکے، جبکہ برہان سر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی آنسو سمیٹ لے۔ وہ حقیقت میں ایسا کر تو نہیں سکتا تھا، لیکن خیالوں میں وہ اس کی آنسو ضرور سمیٹ رہا ہوگا، اور پھر وہ نشوہ سے کہے گا کہ جو لڑکی اپنی ماں کی شادی کرانے میں انٹرسٹڈ ہے وہ اس لڑکی کا ساتھ دینا چاہتا ہے، تو نشوہ کو کچھ تسلی ملتی ہے کہ کوئی تو ہے جو اس کا ساتھ دینا چاہتا ہے۔ لیکن گھر جا کر جب وہ اس بارے میں سوچے گی تو اسے بہت حیرت ہوگی کہ برہان سر مدد اس کی کرنا چاہتے ہیں لیکن پلاننگ فریال کے ساتھ کر رہے تھے۔ اسے تو بختیار صاحب کے پریشر پر ان کی بیوی سدرا اپنی بہن کو مجبور کرے گی کہ وہ کسی بھی طرح سے فریال کو عمار سے شادی کے لیے راضی کر لیں، اسے یقین ہے کہ وہ مان جائے گی۔ وہ جانتی ہیں کہ اگر عمار کی شادی فریال سے نہ ہوئی تو ان کا گھر اجڑ جائے گا، لیکن قدسیہ فریال پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی قائل نہیں تھی۔ وہ فریال کو بتائیں گی کہ بختیار صاحب عمار کی شادی اس سے کرنا چاہتے ہیں اور وہ انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اس کی شادی عمار سے کر دیں، تو یہ سن کر فریال کو بہت غصہ آئے گا کہ کوئی اس کی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی کے بغیر زبردستی کیسے کر سکتا ہے، اور اس کی شادی وہ بھی عمار سے۔ عمار تو اسے ایک آنکھ پسند نہیں آیا تھا، اس لیے وہ خود ہی کھانے کی ٹیبل پر سب کے سامنے بختیار سے کہے گی کہ وہ ان کی بہو نہیں بن سکتی کیونکہ اس کا اور عمار کا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ تو برکت بیگم کو فریال کی اس بے باکی پر بہت غصہ آئے گا، وہ قدسیہ کو باتیں سنائیں گی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسے کی ہے کہ وہ بڑوں کے منہ پر انکار کر کے چلی گئی، تو قدسیہ بھی کہیں گی کہ جوان اولاد ہے، اپنا اچھا برا سمجھتی ہے، وہ ان پر اپنی مرضی نہیں تھوپ سکتے، وہ اس کے انکار کا الزام اس پر کیوں ڈال رہی ہیں۔ تو برکت بیگم بھڑک اٹھیں گی اور قدسیہ کو جواب دیں گی کہ جب اولاد بے باک ہو جائے تو الزام ماں باپ کو ہی دیا جاتا ہے۔ برکت بیگم کو بہت غصہ تھا کہ انہوں نے ان کے لاڈلے پوتے کو ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا۔ جب یہ بات عمار تک پہنچے گی کہ فریال نے اسے شادی سے انکار کر دیا ہے تو اپنے ٹکرائے جانے پر اسے بہت زیادہ غصہ آئے گا، وہ اپنا غصہ چیختے ہوئے چیزوں کو توڑ پھوڑ کر نکالے گا۔ تو سب لوگ دوڑے ہوئے اس کے کمرے میں آئیں گے تو دادی عمار کو زخمی دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی اور اسے گلے سے لگائیں گی اور سب سے کہیں گی کہ ان کا پوتا اتنا گرا پڑا نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کی انسلٹ کر دے اس کا دل دکھائے۔ ان کے عمار کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، جبکہ اس ری ایکشن کو دیکھ کر قدسیہ اور فریال بھی بہت حیران ہوتی ہیں کہ وہ ایک مرد ہو کر ننھا کاکا بنا اپنی دادی کی آغوش میں سر چھپائے بیٹھا تھا۔ ادھر جب بختیار صاحب کسی عدالت سے کام جائے گا تو نشوہ کو برہان کے ساتھ کورٹ سے نکلتے ہوئے دیکھ لے گا، تو گھر جا کر اپنی ماں کو بتائے گا کہ عاصم کے بیٹے نے ان کی گھر کی دونوں لڑکیوں کو بڑی چالاکی سے اپنا گرویدہ کر رکھا ہے۔ تو دادی نشوہ کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے اس کی شادی عمار سے کرنے کا فیصلہ کریں گی، کیونکہ اس بات کے لیے نشوہ یا بسمہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اب نشوہ کے ساتھ بھی وہی کچھ کرنے جا رہی ہیں جو انہوں نے ماضی میں بسمہ کے ساتھ کیا تھا، اور پھر وہ کھانے کی ٹیبل پر سب کو اپنا فیصلہ سنائیں گی کہ اب عمار کی شادی نشوہ سے ہوگی۔ تو بسمہ بھی ہمیشہ کی طرح سر جھکا کر ان کا یہ فیصلہ ماننے پر مجبور ہوگی، لیکن نشوہ اب خاموش نہیں رہے گی، وہ اپنے اور اپنی ماں کے لیے سٹینڈ لے گی۔ چینل پر نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔